لہذا ہم اس صوفی کے قائل نہیں جس کو شریعت کا علم نہ ہو، ہم اس مولوی کے قائل نہیں جس کو طریقت کا علم نہ ہو۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے صوفی، ایک ہوتا ہے متصوف، ایک ہوتا ہے مستصوف۔ صوفی اس کو کہتے ہیں جو صاحب اصول ہو، متصوف اس کو کہتے ہیں جو صاحب وصول ہو، مستصوف اس کو کہتے ہیں جو صاحب فضول ہو۔ تو تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں صوفیوں میں۔ ایک صوفی اصول والا، اصول والا صوفی کون ہے؟ جو شریعت اور طریقت دونوں کو ملا کے چلے، علماء سے علم سیکھے اور صوفیوں سے فقر سیکھے۔ وہ مولوی کامل مولوی اور عالم ربانی ہوتا ہے جس کے پاس دونوں علم ہو۔ تو جو صوفی شریعت اور طریقت ملا کے چلے وہ صاحب اصول ہے، اور جو ان دونوں میں استقامت اختیار کر کے منزل کو پہنچ جائے وہ صاحب وصول ہے۔ اور جس کو نہ دین آتا ہو نہ طریقت کا پتہ ہو وہ فضول ہے۔ وہ کیا ہے؟ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس بندے کو شریعت اور طریقت کا ملانا نہیں آیا اور ان دونوں کو ملا کے نہیں چلا، اس کا جینا بھی حرام ہے، اس کا مرنا بھی حرام۔ آج ہم آپ کو اہل سنت ہیں، ہم اہل طریقت ہیں، ہم اہل نسبت ہیں، ہم اہل قسمت ہیں، ہم اہل جنت ہیں۔ کہو الحمدللہ۔ جبریل امین نے حضور سے پوچھا تھا، حضور اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز روزہ حج و زکوٰۃ اسلام ہے۔ پھر پوچھا، یہ حدیث جبریل سنا رہا ہوں، کتاب الایمان کی پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی۔ جبریل نے پوچھا حضور ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان لائے، یہ ایمان ہے۔ پوچھا حضور احسان کیا ہے؟ کہا انت عبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو عبادت میں خدا کو اس طرح اس کی پوجا کرے کہ گویا تو دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث، یہ باب ہے کتاب الایمان، ایمان کا ذکر ہے۔ جب جبریل یہ سوال کر کے چلا گیا تو حضور نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ یہ لفظ ہیں، اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ یہ کون تھا؟ تو حضور نے فرمایا اتاکم جبریل یعلمکم دینکم، یہ تمہارے پاس جبریل آیا ہوا تھا۔ یہ جو سوال کرنے آیا تھا اس کو مطلوب یہ نہیں تھا کہ سوال کر کے وہ معلومات حاصل کرے، یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ سو تم نے اپنا دین سیکھ لیا۔ دین کیا؟ اسلام، ایمان، احسان۔ زبان رسالت نے فرمایا یہ دین سکھانے آیا تھا۔ وہ کون سا دین سکھانے آیا؟ اسلام، ایمان، احسان۔ یہ تین چیزیں پورا دین ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تین چیزیں پورا دین ہیں، اسلام، ایمان، احسان۔ اسلام ظاہری عملوں کا نام ہے، ایمان
عقیدوں کا نام ہے، احسان تصوف کا نام ہے۔ تصوف جتنا ہے سارا وہ لفظ احسان میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا دین کے 3 حصے ہیں، اسلام، ایمان، احسان۔ اور یہ جو تصوف ہے یہ اسلام کا تیسرا حصہ ہے، دین کا تیسرا حصہ ہے۔ معلوم ہوا جس کو دین کی خیر منانی ہے وہ تصوف بھی سیکھے، بالکل بالکل، علم احسان سیکھے، علم طریقت حاصل کرے، اگر نہیں تو ایک حصہ دین گیا، بالکل، تو پھر دیندار تو نہ رہا، بے دین ہو گیا، دین پورا نہ رہا۔ معلوم ہوا پورا دین اس کا ہے جو عمل بھی کرے، عقیدہ بھی ٹھیک رکھے اور علم باطن بھی سیکھے، فقیروں اور ولیوں اور صوفیوں کے رستے پر چلے۔ تو صوفیاء کا رستہ یہ احسان کا رستہ ہے، یہ دین کا تیسرا جزو ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ تصوف کے بغیر دین نامکمل، تصوف کے بغیر دین نامکمل۔ اگر دین میں سے تصوف نکال لیا جائے، یہ خانقاہی نظام نکال دیا جائے، یہ فقیروں کے ذکر کے طریقے نکال دیے جائیں، تو یاد رکھو دین پورا نہیں رہتا۔ صوفیاء کے نظام کے بغیر، ان درباروں اور مزاروں کے بغیر دین ناقص ہے، دین نامکمل ہے۔ دین کا ایک حصہ اس میں شامل نہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اگر تصوف دین میں شامل نہ ہو، اگر صوفیوں کا نظام، فقیروں کا نظام دین کے اندر شامل نہ رکھا جائے، نکال دیا جائے، تو پھر سمجھ لو دین ایک جسم ہے جس میں روح نہیں، ایک کشتی ہے جس میں نور نہیں، ایک پھول ہے جس میں خوشبو نہیں۔